کیا آپ پلیز دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ لڑکا ٹھیک ہے؟ وہ وہاں پہ یوکے میں کتنے پیسے کما لیتا ہے اور لڑکے کا یوکے میں رہن سہن کیسا ہے؟ یا اللہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، مجھ پر میری ہمت سے زیادہ آزمائش نہ ڈالنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور اپنی صحت و تندرستی والی زندگی بھرپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ جہاں پہ زندگی آتی ہے نا خوش باش گزارنے کی، اور بڑے مطلب کہ بھی ہم اسے بڑے سکون کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ گزار رہے ہوں، وہیں پہ نا ایک امیج ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے، جتنا زیادہ اس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، اور جتنے زیادہ اس کے پاس زندگی کی آسائشیں ہوتی ہیں نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس بندے کی زندگی اتنی ہی زیادہ پرسکون ہے اور وہ اپنی زندگی بڑے ہی کامیاب طریقے سے گزار رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو کبھی نہیں ملتا ہے۔ ہر چیز کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، اور وقت سے پہلے اگر وہ کام کیا جائے نا تو وہ یقینی طور پہ اچھا بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اب جی پاکستان میں نا آج کل بڑا ایشو ہے، آج سے ہی نہیں بلکہ کافی عرصے سے یہ پرابلم جو ہے نا اس نے سر اٹھایا ہوا ہے کہ بھی وہاں پہ نا لڑکیوں کے رشتے جو ہیں اس کا ایک کرائسس چل رہا ہے، اور اس کی مین وجہ کیا ہے کہ بھی آج کل کا یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں نظر آنے والی چیزیں اور پاکستانی ڈراموں میں دکھائے جانے والے جو طور طریقے ہیں نا اس کی وجہ سے لڑکیوں کی ڈیمانڈز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی ہو چکی ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ ایشو لڑکوں کے رشتوں میں بھی ہے، یعنی کہ اگر کسی فیملی نے اپنے بچے کا بھی رشتہ کرنا ہے نا تو ان کے ساتھ یہی پرابلم ہوتا ہے کہ بھی ایک اچھی لڑکی اور ایک اچھی فیملی جو ہے نا وہ ان کی مرضی کے مطابق، ان کی ڈیمانڈز کے مطابق نہیں مل رہی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ بھی لوگ بہت زیادہ نا پریشان ہوتے ہیں کہ بھی بچیوں کی شادیوں کی عمریں نکلتی چلی جا رہی ہیں اور کوئی اچھا سوٹیبل رشتہ مل نہیں رہا ہے۔ اب جی کوئی تقریباً نا 2-3 ہفتے پہلے میری ایک کزن ہے پاکستان میں، اور سیکنڈ کزن ہے میری، اس کا نا مجھے فون کال آئی اور کافی ساری باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد کیا کہ بھی اس نے نا اپنی ایک جو ایشو تھا نا اس کو میرے ساتھ ڈسکس کیا، اور وہ یہ تھا کہ بھی اس کی بیٹی نا MBBS ڈاکٹر بن رہی ہے، ابھی اس کا نا لاسٹ ایئر چل رہا ہے، اور اس کے بعد کیا کہ بھی وہ چاہتی ہے کہ بھی جلدی اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے، اور اسی مد میں اس نے کہا کہ بھی بچی اچھی خاصی پڑھی لکھی ہے، اور مطلب وہاں پہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے نا یہ MBBS، اس میں ہی اس کا ایڈمیشن ہوا تھا، مطلب کہ وہ پرائیویٹ ڈاکٹر نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا مطلب اوریجنل والے ڈاکٹر وہ بن رہی ہے۔ اب جی ایسے ہی باتوں باتوں میں اس نے مجھے کہا کہ آپ یہاں پہ نا لنڈن میں رہ رہی ہیں اور مجھے نا میری بیٹی کے لیے یہاں پہ ایک رشتہ آیا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ جا کے نا مطلب لڑکے کے گھر میں 1-2 دفعہ وزٹ کر لیں، اور جب آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں، مطلب آپ کو لگے کہ بھی ہاں ہماری بچی کے لیے یہ رشتہ سوٹیبل ہے، تو میں پھر اس بات کو نا آگے مزید کنٹینیو کروں۔ اچھا جی میں سوچتی رہی کہ حامی بھروں نہ بھروں، مطلب کہ بھی بچیوں کی شادیاں اس طرح سے مطلب کرنا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور میں اپنے اکثر ولاگز میں یہ بات آپ لوگوں سے ڈسکس کرتی رہتی ہوں کہ بھی بیرون ملک اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے سے پہلے 10,000 مرتبہ سوچیں۔ یہ بالکل وہی فیصلہ ہے کہ بھی اندھیرے میں ایک کالی پٹی آپ اپنی آنکھوں پہ باندھیں گے اور ایک تیر آپ نے چلانا ہے، اور کیا کہ بھی اب وہ تیر نشانے پہ لگتا ہے یا نہیں لگتا، اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، ہو سکتا ہے وہ رشتہ اچھا ہو سکتا ہے وہ نہ اچھا ہو، اور یہ بات بھی آپ کو میں اکثر بتاتی رہی ہوں کہ بھی یہاں پہ UK میں جو ہے نا وہ لوگ جو برٹش پاکستانی ہیں نا بہت ڈھیر سارے اسکیمز کرتے ہیں، نوکریوں سے لے کے رشتوں کی حد تک جو ہے نا ہر چیز میں دھوکہ دہی چل رہی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے صرف اور صرف پیسہ کمانے کے چکروں میں، اپنا مطلب مقاصد جو ہیں ان کو پورا کرنے کے چکروں میں۔ اب جی میں بڑی کشمکش میں مبتلا ہو گئی کہ بھی میری کزن ہے اور مطلب جان پہچان کے لوگ ہیں، انکار بھی نہیں کر سکتی اور حامی بھی نہیں بھر سکتی کہ بھی اب میں کروں تو کروں کیا۔
अब जी ये मेरी जो कज़न है ना शाइस्ता, उसने मुझे बहुत सारी ना लड़के की तारीफ़ें गिनवाई। बहुत मतलब कन्विंस थी वो, और ये रिश्ता उसको वहाँ पे पाकिस्तान में रिश्ते कराने वाली जो औरत होती है ना, उसने दिखाया था। और लड़के की फ़ैमिली जो थी वो वहीं पे पाकिस्तान में मुक़ीम थी, और उसके वहाँ पे मतलब लड़के की फ़ैमिली में ना 1 भाई और 2 बहनें और थीं जो कि पाकिस्तान में रहते थे, और ये घर में बड़ा बेटा था उनका और कमाओ पूत था। मतलब कि भी घर में जो बच्चा सबसे ज़्यादा कमाता है ना, तो उसकी कमाई के ऊपर अगर फैमिली डिपेंड कर रही हो, तो फिर मतलब उस लड़के की जो बीवी होती है ना, वो सबकी आंखों में चुभती है। ये एक रियलिटी है, चाहे वो आप रिश्ता पाकिस्तान में करें या यहाँ पे यूके या किसी भी और बैरून मुल्क करें। तो इस चीज़ को कंसिडर रखा करें कि भी अगर लड़का घर में सबसे ज़्यादा कमा रहा है और उसकी फैमिली की डिपेंडेंस जो है ना उसकी कमाई के ऊपर है ना, तो यकीन माने उसकी बीवी जो है ना वो सबकी आंखों में खटकती है। अब जी मेरी कज़न शाइस्ता फुली तौर पे कन्विंस थी। उसने वहाँ पे उसकी फ़ैमिली के साथ 2-3 दफ़ा मुलाकात भी की हुई थी, लड़के की तस्वीर भी देखी हुई थी, और लड़के का प्रोफ़ाइल मतलब जो कि शाइस्ता ने मुझे बताया ना, उसके अकॉर्डिंग ये था कि भी लड़का पढ़ा लिखा है, यहाँ पे जो है वो इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा है, और बहुत ही अच्छे मतलब एक हैंडसम अमाउंट में उसकी जो है ना वो सैलरी वग़ैरह है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि भी शाइस्ता ये चाह रही थी कि भी मैं यहाँ पे रहते हुए, चूँकि उसके जानने वाली हूँ, उसके रिश्तेदारों में से हूँ, और मेरे से ज़्यादा अच्छी गवाही मतलब इस रिश्ते के हक़ में और कौन दे सकता था। तो जी उसने जो था ना ये सारी गेम अब मेरे सर के ऊपर डाल दी। मैं तो पहले ही मतलब इन चीज़ों से आगाह हूँ, वाकिफ़ हूँ, यहाँ पे लोगों के जो रवैये होते हैं, उनको बड़े ही अच्छे तरीके से जो है ना वो मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, और जो यहाँ पे मतलब यूके के रहने वाले पाकिस्तानी हैं ना, उनके बिहेवियर्स तो मैं अक्सर ही आप लोगों के साथ डिस्कस करती रहती हूँ। अब मैं मतलब मैं अंदर से बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि भी मैं जाके इस रिश्ते के बारे में कोई मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करूँ, क्योंकि अंदर-अंदर से मुझे ये था कि भी लड़की अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, और मतलब अगर वो यूके में आ जाती है तब भी उसका मुस्तकबिल रोशन है, और अगर वो वहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए जॉब वगैरह करेगी, अपने करियर को मज़ीद आगे लेके कंटिन्यू करेगी, तो तब भी क्या है कि भी वो पाकिस्तान में ना अच्छा खासा अपना सर्वाइवल कर जाएगी। उसको अपने मतलब इन द फ्यूचर होने वाले शौहर की कमाई के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, और क्या है कि भी अपने आप में वो अपने पैरों पे खड़ी है। तो इसलिए ना मैं मतलब इस चीज़ से हिचकिचा रही थी, और ऊपर से बेटियों की शादी का मसला जो है ना इसमें इस तरह से कि भी फुली तौर पे अगला बंदा आपकी गवाही के ऊपर डिपेंड करे ना, ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। और ना तो अब मैं उसको इनकार करने वालों में से थी, और बड़ा बुरा लगना था अगर मैं उसका इनकार करती। खैर जी मैंने ना मतलब पहले उसको टाल-मटोल किया, समझाने की कोशिश की कि भी इस तरह से बैरून मुल्क शादियाँ नहीं करनी चाहिए। अब तुम मतलब एक ही एक तुम्हारी बेटी है, और उसे तुम यहाँ पे यूके में भेज दोगी तो फिर पीछे मतलब रहना और गुज़ारा करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या कि भी उसका ना फुली इंसिस्ट था कि वो अपनी बच्ची को ना यहाँ पे यूके में भेजना चाहती थी। ख़ैर अब मैंने मतलब मुरव्वतन जो था ना वो हामी भर ली कि ठीक है अभी लड़के का एड्रेस वग़ैरह और जहाँ पे वो काम वग़ैरह करता है ना उसका तुम मुझे फ़ॉरवर्ड कर दो, तो मैं मतलब थोड़ा बहुत जो है ना अपनी हद तक इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके आपको बता दूँगी। फिर जी मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग जो थे वो उस लड़के के घर गए जहाँ पे कि मतलब बताया गया था कि भी लड़का यहाँ पे रिहाइश पज़ीर है पिछले 10 सालों से, और उसको यहाँ पे यूके में आए हुए कोई मतलब 12 साल होने को थे, और इससे पहले वो कहीं और रह रहा था, लेकिन अब क्या था कि पिछले कंटिन्यूअसली 10 ईयर से वो उसी घर में था, और वहाँ पे जो था ना वो शेयरिंग में रह रहा था, यानी कि मज़ीद लड़कों के साथ था। यहाँ पे ये एक नॉर्मल सिस्टम है कि भी लड़के जो है ना आपस में इसलिए मतलब एक दूसरे के साथ रह लेते हैं कि भई इससे ना अखराजात कम होते हैं और सेविंग्स ज़्यादा होती हैं। ख़ैर अब हम लोग वहाँ पे कुछ देर बैठे और बातों वगैरह की गई, उससे पूछा गया कि भी काम-कुम क्या कर रहे हो? कितनी सैलरी है? दिस एंड दैट। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मतलब उसमें अजीब लगी ना, वो ये थी कि उसने जो लड़के की मुझे पिक्चर भेजी थी ना, उसमें लड़का काफ़ी यंग लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि कोई अभी लड़का जो है ना, वो कोई 25 साल के राउंड अबाउट में होगा, और काफ़ी यंग पिक्चर थी उसकी, मतलब काफ़ी पुरानी पिक्चर होगी जो कि लड़के के घर वालों ने ना उनको यानी कि शाइस्ता को और उसके घर वालों को दिखाई थी कि भी बस लड़की का रिश्ता हो जाए किसी तरह से, ये लोग हामी भरें और फिर जो है हम अपने बच्चे की शादी कर दें। और लाइव देखने में क्या था कि भी लड़का अच्छी खासी उम्र का था,
کوئی 40s کے راؤنڈ اباؤٹ میں ہوگا نا وہ لڑکا. اور مطلب یہاں پہ جیسے رہتے رہتے انسان بڑا پریکٹیکل ہو چکا ہوتا ہے، اور مطلب اس طرح سے کہ وہ جو لڑکوں والی بات تھی نا وہ اس میں نہیں تھی، بلکہ اب وہ اچھی خاصی عمر کا ایک آدمی تھا جس کا کہ رشتہ اب شائستہ سوچ رہی تھی وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیں. ایک تو یہ مجھے وہاں پہ نیگیٹو پوائنٹ ملا، اور پھر اس کے بعد کیا کہ بھی جو لڑکے کی جاب کے بارے میں بتایا گیا تھا اس کے بارے میں اس کو علم تھا، مطلب کہ ہو سکتا ہے وہ یہاں پہ جاب کرتا ہو، لیکن پھر اس کے بعد مزید جو تھا نا وہاں سے آنے کے بعد میں نے جب اس کی انویسٹیگیشن کی اور مجھے پتہ چلا کہ بھی جس کمپنی کا اس نے ایڈریس وغیرہ دیا ہوا ہے اور جو کچھ بھی ہے نا، وہ آدمی جو تھا نا وہ وہاں پہ جاب نہیں کر رہا تھا، اسے وہاں سے جاب چھوڑے ہوئے کافی زیادہ عرصہ ہو چکا تھا. اور اس کے بعد وہ اب نہ جانے کون سی جو تھا نا وہ فرم میں یا کمپنی میں کام وغیرہ کر رہا ہوگا، اس کے بارے میں اب مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ لڑکے والوں نے جو تھا نا وہ شائستہ کی فیملی کے ساتھ مطلب ان کو مس انفارمیشن دی تھی. اب جی یہ مطلب 2-3 پوائنٹس جو تھے نا وہ مجھے پتہ چلے، اور میں نے پھر اپنی کزن کو اسی طرح سے بتا دیا کہ بھی اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ بھی اب تم نے کس طرح سے اپنی بیٹی کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. مجھے تو مطلب یہ چیز بالکل بھی سوٹ نہیں کی. جب تم نے مجھے رشتے کے بارے میں بتایا اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے نا مجھے اس رشتے میں صرف اور صرف نیگیٹو پوائنٹس ہی نظر آ رہے ہیں. اب نہ جانے اور ان لوگوں نے کون کون سی باتیں آپ لوگوں سے چھپائی ہوں گی، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا مطلب بیرون ملک اپنی بچیوں کی شادیاں کرنا ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو ہوتا ہے. مان لو کہ بھی لڑکا مطلب میری آبزرویشن کے مطابق زیادہ عمر کا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بھی وہ اسی ایج کا ہو، دیکھنے میں وہ زیادہ لگ رہا ہو، اور ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ جاب بھی کر رہا ہو، لیکن سٹل کیا ہے کہ بھی سب کچھ جو ہے نا وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہے. اور تم نے اپنی ایک اکلوتی بیٹی کو جسے کہ تم نے بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پڑھایا ہے، اس کے اوپر اتنی محنت کی ہے، اور بچی نے بھی بہت زیادہ محنت کر کے اس مقام تک پہنچی ہے. اور اب اس کے بعد کیا کہ بھی ابھی اس کی جو ڈگری ہے نا وہ کمپلیٹ ہونے میں کچھ ٹائم رہتا ہے، اسے ختم کرنے دو، اس کے بعد ہاؤس جاب کرے تو پھر کہیں جا کے تم سوچنا کہ تم نے کرنا ہے تو کرنا کیا ہے. مطلب بچیوں کے رشتے دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن زیادہ بیٹر یہی ہے کہ تم اپنی مرضی سے اور اس چیز کی ڈیمانڈ کرو کہ جب لڑکا وہاں پہ پاکستان آ جاتا ہے تو تم لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اس چیز کا فیصلہ کرو. اب میرے گواہی دینے پہ یا میرے آبزرو کرنے پہ ہو سکتا ہے کہ بھی تم لوگوں کا کوئی اچھا خاصا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے، لیکن سٹل یہ ایشوز ہیں کہ بھی بیرون ملک شادیاں کر کے وہ بچیاں جو کہ یہاں پہ آتی ہیں ان کے ساتھ بہت سارے سکیمز ہوتے ہیں، بعض لوگ یہاں پہ دھوکے دیتے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہیں ہوتا مطلب چیزیں اسی طرح سے نکلتی ہیں کہ بھی فیملی ویل سیٹلڈ ہے، یہاں پہ لڑکا اچھے خاصے پیسے بھی کما رہا ہے اور تمہاری بیٹی کو وہ یہاں پہ خوش بھی رکھتا ہے، لیکن سٹل کیا ہے کہ بھی وہ اس کے اوپر پابندیاں لگائے، اس کو باہر آنے جانے نہ دے، اس کو جاب وغیرہ نہ کرنے دے، اور وہ محنت جو کہ تم نے اپنی بیٹی کے اوپر کی ہے وہ ساری کی ساری رائے گاں جائے. مطلب چیزیں جو ہے نا وہ شادی کرنے سے پہلے کچھ اور دکھائی جاتی ہیں، اور شادی کے بعد جب لڑکی گھر میں شادی کر کے آ جاتی ہے تو یہاں پہ آنے کے بعد آن دا ریئل گراؤنڈ جو ہے نا وہ ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے. اور یہی مطلب میں نے تو اسے ریکمینڈ کیا کہ بھی بیرون ملک شادیاں کر کے ہو سکتا ہے تمہاری بیٹی یہاں پہ آ کے زیادہ ویل سیٹلڈ ہو جائے، زیادہ پیسے کمانا شروع کر دے، لیکن میری اوپینین کے مطابق میں یہی مشورہ دوں گی کہ بھی اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ اندھیرے میں رہ کے نہ کرے. پہلے لڑکے کے ساتھ خود ملاقات کر لے، خود اس چیز کو آبزرو کر لے، اور جب پوری طرح سے سیٹسفائیڈ ہو جائے، مطلب جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ مطلب فلی طور پہ سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے، اس چیز میں کانفیڈنٹ ہو جاتی ہے کہ بھی اس کی بچی کے لیے یہی سب سے بیسٹ ہے، تو تب اس چیز کا ڈیسیجن لے. اس چیز سے بالکل فرق نہیں پڑتا کہ لڑکا اگر یو کے میں ہے تو آپ کو اس چیز کی گارنٹی مل جائے گی کہ آپ کی بیٹی یہاں پہ آ کے خوش ہی خوش رہے گی، یا وہ یہاں پہ آ کے زیادہ کامیاب ہو جائے گی. خوشیاں جو ہیں وہ انسان کو مقدر کے ساتھ ملتی ہیں، اور انسان کا جو رزق اور دانہ پانی ہے نا وہ اس کی تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس کو مطلب یہاں پہ جو بچیوں کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں، جو بہت سارے یہاں پہ کیسز ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بھی تھوڑی اویئرنیس دی، اس کو بتایا کہ بھی یہاں پہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے، جو سسرالیوں کا رویہ ہوتا ہے، یہاں پہ لا کے بچیوں کو یرغمال بنا لیتے ہیں، ان سے گھر کا کام کرواتے ہیں، ایک طرح سے ان کو ان پیڈ میڈ چاہیے ہوتی ہے.
اور اب چونکہ اس لڑکے کی فیملی پاکستان میں تھی اور یہ خود یہاں پہ اکیلا تھا اور اس کے بارے میں تو کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے، تو میں نے اسے یہی کہا کہ بھی خدارا میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو کہ میں اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، مطلب میں اس چیز میں گواہی دے دوں کل کو تمہاری بیٹی کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا یہاں پہ ہو جائے، یہاں پہ تو لوگ اپنی اولاد کے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتے کہ بھی نہ جانے باہر جا کے ان کے کون کون سے افیئرس چل رہے ہیں، وہ کن معاملات میں انوالو ہیں، اور آپ چاہ رہی ہیں کہ میں بس ایک دو دفعہ اس لڑکے کو مل کے اور صرف اس چیز کی کنفرمیشن آپ کو دے دوں کہ ایوری تھنگ از اوکے، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ تو میں نے تو جو تھا نا اس چیز سے بالکل اس کو سمجھانے کی پوری طور پہ کوشش کی کہ آپ کی بیٹی خود سے جو ہے نا کافی سمجھدار ہے، اچھی خاصی پڑھی لکھی ہے، تو آپ اس سے پوچھ کے اس کی مرضی کے مطابق جو ہے اس بات کا نا فیصلہ کریں۔ اور یہاں پہ میری ریکویسٹ ہے ان تمام والدین سے جو کہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کسی بھی بیرون ملک میں کرتے ہیں، تو آپ لوگ 10,000 سو مرتبہ اس بات کو سوچیں سمجھیں اور پھر کہیں جا کے کوئی فیصلہ کریں، آیا کہ بنا دیکھے اور اندھیرے میں کھڑے ہو کے آپ اس چیز کا فیصلہ کریں، تو اس چیز سے بہتر ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے نا وہ پریفرنس دے جو کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور ہمیشہ آپ کے سامنے رہے گی، باقی فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ لیکن یہ بات ریئلٹی ہے کہ بیرون ملک رہنے والے لوگوں کے ساتھ آپ جو اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں اس میں بہت ڈھیر سارے اسکیمز ہیں، اس میں پرابلمز ہیں، اس میں دھوکے ہوتے ہیں، بچیوں کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ کئی ایک کیسز تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ لڑکیاں بیچاری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا کہ آیا کہ والدین کو اس طرح کے ڈیسیژنز جن کے بارے میں وہ بالکل بلائنڈ ہیں اور جن کے بارے میں ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی آخر ہے کیا ان کو اپنی بیٹیوں کے لیے بیرون ملک شادی کے ایسے فیصلے کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔